لہٰذا صبر کا پہلا نفسیاتی ٹیکنیک کہ جو اللہ نے ہمیں بے حساب اجر دینا ہے، ہم اس کے تصور میں برداشت کر لیا کریں۔ دوسرا نفسیاتی ٹیکنیک یہ کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس سے بڑی مصیبت کا تصور کر لیا کریں، یا اپنے معاشرے میں ہم سے زیادہ بڑی مصیبت والوں کے بارے میں سوچا کریں۔ میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں، خدا نہ خواستہ کسی بندے کا حادثہ ہو جاتا ہے اور ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اگر ٹانگ ٹوٹ گئی تو بندہ یہ سوچا کرے کہ فلاں کا حادثہ ہوا تھا، وہ تو جان سے بھی چلا گیا تھا، ان کی تو جان بھی چلی گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے مجھ پہ احسان فرمایا ہے کہ جان کا نقصان نہیں ہوا، صرف ایک ٹانگ ہی ٹوٹ گئی۔ وہ کسی اللہ والے سے پوچھا گیا کہ طبیعت کیسی، پیٹ میں درد تھا، تو کہنے لگا الحمدللہ ٹانگوں میں کوئی درد نہیں ہے۔ اگلے بندے نے پوچھا کیا حال ہے، کہنے لگا الحمدللہ سر میں کوئی درد نہیں ہے۔ اگلے نے پوچھا کیا حال ہے، الحمدللہ سینے میں کوئی درد نہیں ہے۔ ایک ایک عضو کا بتا رہے تھے اور جہاں درد تھا اس کا تذکرہ نہیں کر رہے تھے۔ اپنے سے زیادہ بڑی مصیبت والوں کا بندہ تصور کرے۔ میرے بھائیو، جب بندہ ہسپتال میں جاتا ہے، سچی بات ہے ہسپتال میں اپنے مریض کے ساتھ یا خود بندہ مریض ہوتا ہے، ایک رات گزارنے کس قدر دشوار ہوتی ہے، لیکن وہاں بندہ غور کرے کہ ہمارا مریض تکلیف میں ہے، لیکن ساتھ والا مریض تو کچھ زیادہ ہی تکلیف میں ہے، اس بیچارے کا تو زیادہ ہی نقصان ہوا ہے اور زیادہ ہی پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے۔ جب بندہ دوسروں کی بڑی تکلیف کا تصور کر لیتا ہے تو اپنی تکلیف چھوٹی محسوس ہوتی ہے، برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، میں جمعے کی نماز کی تیاری کر کے گھر سے باہر نکلا، اس حال میں کہ میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، بڑا پریشان تھا کہ پاؤں ہیں تو جوتے نہیں ہیں، چل رہا تھا، شرما بھی رہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، ننگے پیر چل رہا ہے۔ لیکن جب میں گلی میں مڑا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی تھا جس بیچارے کے دونوں پاؤں نہیں تھے، پاؤں معذور اور گھسٹتا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ اگرچہ میرے جوتے نہیں ہیں لیکن کم از کم پاؤں تو میرے صحیح سلامت ہیں، یہ بیچارے تو پاؤں سے بھی معذور ہے اور زمین پہ گھسٹتا ہوا جا رہا ہے۔ چھوٹی مصیبت بندے کو چھوٹی محسوس ہوتی ہے جب بڑی مصیبت کا تصور کر لے، اور اگر بندہ اپنی مصیبت سے چھوٹی مصیبت کا تصور کرتا ہے پھر بندے کو اپنی مصیبت بڑی محسوس ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، ہمارا خدا نہ خواستہ کسی کا مالی نقصان ہو گیا، کاروبار کا نقصان ہو گیا، تو معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کروڑوں میں کھیلنے والے اچانک پائی پائی کے محتاج بن جاتے ہیں، ذاتی گھر تک بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اپنا نقصان تھوڑا محسوس ہوتا ہے۔ اور صبر کا تیسرا نفسیاتی طریقہ یہ ہے کہ ہم وفا کے تقاضوں کو مد نظر رکھیں، وفا کے تقاضے کہ اللہ رب العزت نے اپنی زندگی میں بے شمار خوشیاں عطا فرمائی ہیں، بے شمار خوشیاں عطا فرمائی ہیں۔ اگر کبھی تھوڑی سی پریشانی آ گئی تو وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پریشانی کو بھی ہنسی کے ساتھ مسکراتے ہوئے قبول کر لیں۔ اللہ کی بے شمار خوشیوں کے بعد ایک آدھ مرتبہ پریشانی کو ہم خوشی کے ساتھ قبول کر لیں، یہ ہے وفا کا تقاضا۔ محمود غزنوی کے دربار میں ایک غلام تھا جس کا نام ایاز تھا۔ ایاز تھا تو غلام، لیکن بڑا دانا اور سمجھدار تھا، اور اس کی دانائی اور سمجھداری کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو وزیروں کے برابر کا درجہ دیا ہوا تھا۔ وزیر مشیر کئی مرتبہ اس کے خلاف منصوبے بنایا کرتے تھے تاکہ بادشاہ کی نظروں میں اس کا مرتبہ گر جائے، لیکن بادشاہ سمجھدار تھا، وہ اکثر امتحان لیا کرتا تھا اور وزیروں کے سامنے یہ ثابت کرتا تھا کہ میں نے ایاز کو جو درجہ دیا ہے وہ اس درجے کا حق رکھتا ہے، وہ اس کا اہل ہے، اس لیے میں نے یہ درجہ دیا ہے۔ ایک دن بادشاہ نے امتحان لینا چاہا، چنانچہ اپنے دربار میں بہت کڑوا پھل منگوا لیا، ایلوا ہے جی ہاں، منگوا لیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائے۔ اب ایک وزیر کو بلایا کہ یہ کھا لو۔ وزیر نے جب پہلا ٹکڑا منہ میں ڈالا
पहले वजीर ने जब टुकड़ा मुंह में डाला इतना कड़वा था, उससे बर्दाश्त न हुआ, फौरन थू थू करके फेंक दिया। बादशाह सलामत बहुत कड़वा है, नहीं खाया जाता। अगले वजीर को बुलाया, उसको अगला टुकड़ा दे दिया, उसने भी मुंह में डाला और फिर थूक दिया कि बहुत कड़वा है, नहीं खाया जाता। अगले को बुलाया तो अगले को बुलाया। इस तरीके से जब अयाज की बारी आई, अयाज को बुलाया कि ये खा लो। अयाज ने मुंह में डाला और मज़े ले लेके खाना शुरू कर दिया। वजीरों ने कहा कि इसको तो पता भी नहीं चलता कड़वा किया होता है, मीठा किया होता है, ये खाया जा रहा है। बादशाह ने कहा कि अयाज, क्या ये टुकड़ा कड़वा नहीं था? बादशाह सलामत, बहुत कड़वा है। आपको खाते हुए तकलीफ नहीं हो रही? बादशाह सलामत, बहुत तकलीफ हो रही है। तो क्यों खा रहे हैं, फेंकते क्यों नहीं है? तो अयाज ने कहा कि बादशाह सलामत, जब आपने मुझे अपने हाथ से ये टुकड़ा दे दिया, मैंने मुंह में डाला, मुझे बहुत कड़वा महसूस हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि आपकी इसी हाथ से मुझे जिंदगी में कई मर्तबा मीठी चीजें खाने को मिली हैं, आज अगर कड़वी चीज मिली है तो उसको थूकना वफा के तकाज़ों के खिलाफ है। हक बनता है। अल्लाह ने इतनी खुशियां दी, अल्लाह ने 4 बेटे दिए हैं, उनमें से खुदा न खास्ता एक बेटे का हादसा हुआ, खुदा न खास्ता एक बेटा चला गया। फिर बंदा ये सोचा करे कि जिस अल्लाह ने मुझे 4 बेटे दिए हैं, एक चला गया तो ये भी तो अल्लाह का दिया हुआ था। तो फिर बंदे को चाहिए कि वफा के तकाज़ों की रियायत करते हुए बर्दाश्त कर लिया करे। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं हरम शरीफ गया तो बड़ा परेशान था, किसी मुसीबत में फंसा हुआ था। तो मैंने वहाँ पे हरम शरीफ में एक खातून को देखा और उस खातून ने मुझे सब्र का तरीका सिखाया कि सब्र कैसे करना होता है। खातून हरम शरीफ में बैठी हुई थी और बार बार कह रही थी, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। इतना वो शुक्र अदा कर रही थी, मैंने सोचा कि इससे पूछना चाहिए कि इस पर अल्लाह का कौन सा इतना बड़ा एहसान हुआ है कि बार बार शुक्र अदा कर रही है। चुनांचे फरमाते हैं कि मैं उस खातून के पास गया, मैंने उस खातून से पूछा कि आप इतना शुक्र क्यों अदा कर रही हैं? तो खातून ने कहा कि बेटा जाओ अपना काम करो, मेरे अपने मसाइल हैं, आपके अपने मसाइल हैं। लेकिन जब मैंने इसरार किया तो उस खातून ने कहा कि फिर ज़रा मेरी बात सुन लो। खातून कहने लगी कि चंद साल पहले की बात है, मैं अपने इस शहर में मक्का मुकर्रमा में अपने खावन के साथ खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रही थी। 3 बेटे थे और खावन था, हर चीज़ की फरावानी थी, तंगी किसी चीज़ की नहीं थी, सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी गुजर रही थी। अल्लाह का अमर आ पहुँचा, मेरा खावन बीमार हो गया और चंद दिन की कलील बीमारी के नतीजे में खावन का इंतकाल हो गया। सदमा तो मुझे बड़ा पहुँचा, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे 3 बेटे हैं, ये बेटे बड़े हो जाएंगे, ये मेरा सहारा बनेंगे, मुझे किसी और जगह पे शादी करने की ज़रूरत ही नहीं है। लिहाजा मैंने अज़म कर लिया कि इन्हीं बेटों के साथ ज़िंदगी गुजारूंगी। ज़िंदगी मैंने गुजारनी शुरू कर दी। लेकिन कहते हैं कि एक दिन मैं अपने घर में रोटी पका रही थी तनूर में, कि मुझे मेरे बच्चे कमरे के अंदर थे, खेल रहे थे। अंदर कमरे के अंदर से किसी के तड़पने की आवाज़ महसूस हुई। मैंने रोटी पकानी छोड़ दी और मैं सीधी गई कमरे के अंदर कि कमरे में क्या हो रहा है। मैंने देखा कि मेरे कमरे में जो दरमियाना बच्चा था उसका सर तन से जुदा हो चुका था और वो तड़प रहा था। हुआ ये था कि वो बड़ा भाई और छोटा भाई आपस में खेल रहे थे। खेलते खेलते बड़े भाई ने कहा कि हम पड़ोसियों के यहाँ कल गए थे तो पड़ोसी ने बकरी ज़बह की थी। मैं आपको बताऊं कि बकरी किस तरह ज़बह होती है, मैं आपको बताता हूं कि बकरी इस तरह ज़बह होती है। वो तेज़ छुरी उठाई और अपने छोटे भाई को लेटाया और उसके गले पे छुरी फेर दी। अब जब छुरी फेर दी तो बच्चा तो तड़पने लगा। मैं तो आई, मैंने देख लिया सर तन से जुदा था, मैंने उसी तरह गोद में उठा लिया, बच्चे को चरपाई पे लेटाया और फिर उसके ऊपर सफ़ेद चादर बिछा दी। ठंडा हो गया था। फिर मुझे ख्याल आया कि बड़ा बेटा किधर चला गया, वो ज़ाया ना हो जाए। अब मैंने बड़े बेटे का नाम लेके पुकारा, बेटा कहाँ हो, कहाँ हो। बेटे ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कमरों में तलाश कर लिया, बैतुल खला में तलाश कर लिया, कहीं बेटा नहीं मिला। घर के कोने में एक जगह पे लकड़ियाँ जलाने के लिए रखी हुई थी
تو میں نے کہا شاید ادھر گیا ہوا ہو. جب میں ذرا سائڈ پہ چلی گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ لکڑیوں کے پیچھے دیوار کے بالکل کونے میں بیٹھا ہوا تھا. میں قریب گئی, میں نے اس کو آواز دی کہ آپ آ جائیں, میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گی, آپ باہر آ جائیں. لیکن بچہ ہل نہیں رہا تھا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. جب میں قریب گئی, لکڑیوں کو سائڈ پہ کر دیا, میں نے دیکھ لیا کہ قریب بڑا اژدہا تھا, اور اس بڑے اژدہا نے میرے بیٹے کو ڈس لیا تھا, اور میرا بیٹا وہیں پہ ڈھیر ہو گیا تھا. اس کو بھی میں نے اٹھا لیا, دوسری چارپائی پہ لٹھایا, اس پر سفید چادر بچھائی. پھر مجھے خیال آیا کہ وہ سب سے چھوٹا بچہ جو زمین پہ گھسٹ رہا تھا وہ کہاں چلا گیا. جب میں نے اس کو دیکھا, وہ گھسٹتے گھسٹتے بالکل تنور کے کنارے پہ پہنچ چکا تھا. تنور کے کنارے پہ پہنچا تھا. میں نے آواز لگائی, میری آواز سے وہ ڈر گیا اور سیدھا تنور کے اندر گر گیا. میں بھاگتی ہوئی گئی. مجھے اپنا بیٹا تو ہاتھ نہیں آیا, البتہ چند کوئلے ہاتھ آ گئے. میں نے وہ کوئلے اٹھا لیے, اس کی چارپائی میں رکھ دیے, اس کے اوپر بھی سفید چادر بچھا دی. لمحہ بھر میں نے اپنے 3 بیٹوں پر سفید چادری بچھا دی. میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا کی تھی. چند دن میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے رہی, خوش ہوتے رہی. پھر جب اللہ کا امر آ پہنچا, اللہ نے اپنی امانت مجھ سے واپس لے لی. میں اللہ سے امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے بے حساب اجر عطا فرمائے. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے صبر اس خاتون نے سکھایا کہ جب اس طرح کے حالات آتے ہیں تو بندہ کیسے صبر کرتا ہے. تو معزز سامعین, بندے کو چاہیے کہ صبر کرے اور وفا کے تقاضوں کی رعایت کر لے کہ اللہ رب العزت نے زندگی میں بے شمار مرتبہ ہمیں خوشیاں عطا کی ہیں, راحتیں عطا کی ہیں. اگر کبھی تنگی آ گئی, ترشی آ گئی, تو بندے کو چاہیے کہ برداشت کر لے. اس صبر کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے الصبر علی الطاعات, نیک اعمال پر صبر کرنا. کئی مرتبہ بندہ نیک اعمال پہ عزم کر لیتا ہے, دینداری کی طرف آ جاتا ہے, نیکی تقوی کی طرف آ جاتا ہے, تو 1000 رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں, مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. لڑکیاں بیچاری دینداری کی طرف آتی ہیں, پردہ کرنے کا عزم کرتی ہیں, تو والدین رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ نہیں پردہ نہیں کرنا. کئی مرتبہ شادی شدہ ہوتی ہیں تو ساس رکاوٹ بن جاتی ہے کہ دیور سے پردہ نہیں کرنا, تو میرے دامادوں سے پردہ نہیں کرنا, تو فلاں سے پردہ نہیں کرنا. یعنی نیک عمل بندہ کرنا چاہتا ہے, رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں, پھر بندہ رکاوٹ کی پرواہ نہیں کرتا, اس نیک عمل پر ڈٹ جائے کہ جو کچھ بھی ہو جائے میں نے اب ہٹنا نہیں ہے, دین اسلام پہ عمل کرنا سب سے مقدم ہے. اسے کہتے ہیں الصبر علی الطاعات, نیک اعمال پر پختہ رہنا, ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا. اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے معاشرے میں حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جب غلط راستے پہ چل پڑتی ہیں, پھر گھر کے افراد تھک جاتے ہیں لیکن ان کو ہٹا نہیں سکتی اس ترتیب سے. نوجوان بیٹیاں مشرقی معاشرے کے اندر غلط راستے پہ چل پڑے تو بیٹا اپنی بہن کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہوتا ہے. باپ بیچارہ اپنی پگڑی اپنی بیٹی کے قدموں پہ رکھ لیتا ہے. ماں بیچاری منت سماجت کر کر کے تھک جاتی ہے, لیکن بیٹی نے جو عزم کر رکھا ہوتا ہے وہ کہتی ہے میں نے اپنی اسی ترتیب کو پورا کر کے چھوڑنا ہے. جوان العمر بیٹیاں نہ بھائی کی دھمکیوں سے مرعوب ہوتی ہیں, نہ باپ کی پگڑی جب اس کے قدموں پہ گرتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے, نہ ماں کی آنسوؤں کا اس پر اثر ہوتا ہے. اگر برائیوں پر اس طرح لوگ ڈٹ سکتے ہیں تو پھر دین کے کاموں پہ بندہ کیوں نہیں ڈٹ سکتا. تھوڑی بہت رکاوٹیں آتی ہیں, مشکلات پیدا ہوتی ہیں, لیکن بندے کو چاہیے کہ استقامت کا مظاہرہ کرے. قل آمنت باللہ ثم استقم, کہہ دو کہ میں ایمان لایا اللہ پر. جب آپ نے کہہ دیا کہ آمنت باللہ تو رکاوٹیں تو پیش آئیں گی, مشکلات تو پیدا ہوں گی, تو ثم استقم, پھر اس پر استقامت اختیار کرو. لہٰذا جب ہم ایک مرتبہ دین کی طرف آئے ہیں, نیک اعمال میں رکاوٹیں آتی ہیں لیکن ہم نے ڈٹ جانا ہے, استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. اسے کہتے ہیں الصبر علی الطاعات. دوسرا ہے الصبر عن المعاصی, کہ بندے کو گناہ کا موقع مل جاتا ہے, گناہ اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے, لوگ گناہ کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور بندہ اپنے آپ کو روک لے.
نفس کا ہیجان زوروں پر ہوتا ہے، شیطان پورا زور لگا رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت بندہ نفس اور شیطان کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو گناہ سے روک لیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں الصبر عن المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر کی اگلی قسم ہے۔ اور صبر کی تیسری قسم الصبر علی المکارہ، جب ناخوشگوار حالات آتے ہیں پھر بندہ صبر کر لیتا ہے، یہ الصبر علی المکارہ کہلایا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تھے تو نماز کے بعد دعا مانگتے تھے کہ اللہ ابو الہیثم کے حال پہ رحم فرما، اللہ ابو الہیثم کے حال پہ رحم فرما۔ ابو الہیثم بڑا مشہور ڈاکو تھا، اور اس ڈاکو کے لیے وہ ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے۔ تو کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت آپ اس ڈاکو کے لیے ہر نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، راز کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ جب خلق قرآن کا مسئلہ آیا، خلق قرآن کا ایک مسئلہ ہے، اور اسی مسئلے کی بنیاد پہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگائے گئے تھے۔ بادشاہ وقت نے مجبور کرنا چاہا کہ اپنا نقطہ نظر تبدیل کرو، لیکن امام احمد بن حنبل تیار نہیں تھے، بادشاہ نے پکڑوا لیا اور کوڑے لگوائے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایسے کوڑے لگائے تھے کہ اگر ہاتھی کو لگا دیے جاتے تو ہاتھی بھی بلبلا اٹھتا۔ قمیض خونم خون ہو چکی تھی، جسم مکمل خون آلود ہو چکا تھا، ایسے کوڑے لگائے گئے تھے۔ لیکن وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے کوڑوں کے لیے لے جایا جا رہا تھا اور میں پریشان تھا، میں نے کہا پتہ نہیں میں صبر کا مظاہرہ کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، تو پیچھے سے لوگ آ رہے تھے، چونکہ تماشائی بہت سارے تھے، تو ایک آدمی نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا قمیض سے۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو مجھے کہیں وہ آدمی تھا، کہنے لگا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا آپ کون ہیں۔ اس نے کہا میں ابو الہیثم ہوں۔ ابو الہیثم کا نام سنا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ تو مشہور زمانہ ڈاکو ہے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ امام احمد بن حنبل آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ڈاکہ ڈالنے کی عادت اپنائی، اور اسی ڈاکوں کی وجہ سے، انہی ڈاکوں کی وجہ سے اپنے جسم پر 4000 کوڑے میں نے برداشت کیے ہیں۔ مجھے مختلف اوقات میں 4000 کوڑے مارے گئے ہیں اور میں نے برداشت کیے ہیں۔ میں نے تو ایک غلط کام کے لیے برداشت کیے تھے، میں تو ڈاکوں کے لیے برداشت کرتا رہا ہوں، اور آپ کا تو دین کا معاملہ ہے، خلق قرآن کا معاملہ ہے، تو سمجھ لینا کہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ فرماتے ابو الہیثم کی وہ مختصر سی بات تھی، اس نے مجھے ایسی ہمت عطا کر دی۔ میں نے کہا ابو الہیثم اگر ڈاکوں کی خاطر 4000 کوڑے برداشت کر سکتا ہے تو میں خلق قرآن کی مسئلے کی خاطر کیوں نہیں برداشت کر سکتا؟ ابو الہیثم کے حال پہ رحم فرمائے۔ جی ہاں، دنیاوی اغراض کے لیے لوگ مشقتیں برداشت کرتے ہیں، مشکلات برداشت کرتے ہیں، تو کیوں ہم دین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے برداشت نہیں کر سکتے؟ چاہیے کہ ہم دین کے اوپر ڈٹنے کے لیے، جم جانے کے لیے صبر کا مظاہرہ کریں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی حضرت اسماء بنت ابی بکر، یہ حضرت زبیر بن العوام کی بیوی تھی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کے اندر محصور کیا گیا تھا، محاصرہ ہو چکا تھا، اور حجاج بن یوسف پرعزم تھا، کیونکہ اس نے بہت سارے صحابہ کرام کو شہید کیا تھا۔ حجاج بن یوسف کا عزم یہ تھا کہ یا تو عبداللہ بن زبیر کو میں زندہ گرفتار کر لوں یا میں اس کو شہید کر لوں۔ افواج بہت زیادہ تھیں، عبداللہ بن زبیر چند مٹھی بھر ساتھیوں کے ہمراہ اپنے گھر کے اندر محصور تھے۔ اب باہر سے جو محاصرہ کیا ہوا تھا افواج نے، وہ آہستہ آہستہ مکہ مکرمہ کے شہر میں داخل ہو رہے تھے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے گھر کے قریب پہنچ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کچھ تیروں کے ساتھ مقابلہ تو کر رہے تھے، لیکن وہ ہر طرف سے آ رہے تھے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ صبح کا وقت تھا، ان کے کمرے میں چلے گئے،
اور کمرے میں جا کے کہا کہ امی میرا اندازہ یہ ہے کہ آج حجاج بن یوسف کی افواج میرے گھر تک پہنچ جائیں گی، حجاج بن یوسف کی افواج میرے گھر تک پہنچ جائیں گی۔ حضرت اسماء نے فرمایا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بیٹے نے پھر وہی بات کر لی کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ آج حجاج بن یوسف کی افواج میرے گھر تک پہنچ جائیں گی، وہ مجھے زندہ گرفتار کریں گے، میں گرفتاری نہیں دوں گا، تو اندازہ یہ ہے کہ آج مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ والدہ نے پھر پوچھا بیٹا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ تو کوئی عام سی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو بیٹے نے اگلی بات کر لی کہ امی مجھے صرف اس بات کا ڈر ہے کہ وہ لوگ جب مجھے شہید کریں گے تو میری ناک کاٹیں گے، میرے کان کاٹیں گے، میرا مسئلہ کریں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا چہرہ بدنما لگے، شہادت کے بعد میرا چہرہ بدنما لگے، میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر نے فرمایا کہ بیٹا جب بکری کو ایک مرتبہ ذبح کیا جاتا ہے تو پھر بکری کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی چھوٹی بوٹیاں بنائی جائیں یا بڑی بوٹیاں بنائی جائیں، ذبح ہو گئی ہے تو چھوٹی بوٹی بنائیں بڑی بنائیں، اس کے لیے برابر ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ کو ایک مرتبہ شہید کر دیا جائے پھر بوٹی بوٹی بنائیں تو آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ بیٹا مطمئن ہو گیا کہ میری والدہ کا بڑا حوصلہ ہے اور بڑی ہمت ہے۔ پھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آنکھوں سے مکمل نابینا تھی، اس وقت عمر رسیدہ تھی، عمر 80 یا 90 سال تھی۔ تو جب بیٹا جانے لگا اپنے کمرے میں یا باہر صحن کی طرف جانے لگا، وہ صاحب فراش تھی، تو حضرت اسماء نے فرمایا کہ بیٹا ذرا میرے قریب آ جاؤ، اور پھر فرمایا کہ بیٹا میں آپ کے چہرے کو تو نہیں دیکھ سکتی لیکن کم از کم آپ کے جسم کی خوشبو کو تو میں سونگھ سکتی ہوں۔ پھر اپنے قریب کر لیا، اپنے بیٹے کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، پھر دعا کرنے لگی کہ اللہ میرا یہ وہ بیٹا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کئی مرتبہ جہاد میں حصہ لیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل تابعدار فرمان بردار۔ اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جس نے مجھے خدمت کے ذریعے خوش کیا، عبادت کے ذریعے تجھے خوش کیا، اطاعت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا ہے۔ اللہ میرے بیٹے کو استقامت عطا کر دینا اور اس کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ پھر اپنے بیٹے کو رخصت کر لیا۔ پھر وہی ہوا جو بیٹے کا اندازہ تھا، بیٹے کو اسی دن شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے بعد حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ سے باہر ایک جگہ پہ ان کی لاش کو لٹکایا ہوا تھا، 3 دن تک مسلسل ان کی لاش لٹکی رہی۔ 3 دن کے بعد کسی نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کی بیٹی کی لاش درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، تو کہنے لگی کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھے میرے ہاتھ سے پکڑ کے وہاں تک لے جائے، میں اپنے بیٹے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو کسی بندے نے ان کو ہاتھ سے پکڑا، سہارے کے ساتھ پہنچا دیا، حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش کے پاس کھڑی ہو گئیں اور اتنی سی بات کہہ دی کہ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آ چکا کہ سوار اپنی سواری سے نیچے اتر آئے؟ ابھی تک وہ وقت نہیں آ چکا کہ سوار اپنی سواری سے نیچے اتر آئے۔ یعنی ایسی تشبیہ دی کہ گویا کہ کوئی پریشانی والی بات تو ہے ہی نہیں، کوئی افسوس والی بات تو ہے ہی نہیں، جیسا کہ میرا بیٹا عالی شان گھوڑے پہ سوار ہے، اب اس کو سواری سے نیچے آنا چاہیے۔ یہ حوصلہ تھا، صبر کی ایسی مثالیں قائم کر دیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ناخوشگوار حالات پہ صبر کر لیا کریں۔ آج ہر بندہ پریشان، ہر دوسرا بندہ یہی دکڑا سنا رہا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، صحت کے مسائل ہیں، گھر کے اندر پریشانیاں ہیں۔ میرے بھائی جو بھی مسائل ہیں، ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائیں تو یہ سارے مسائل ہمارے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا